سو لاسٹ ویک کسی کو یاد ہو کہ ہم نے کس ٹاپک پر جو ہے وہ بات شروع کی تھی؟ کوئی آئیڈیا اگر ہو جائے؟ میری درخواست ہے جو بالکل کیمرے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ چیئرز چینج کریں اور وہ اس سائڈ پہ آئیں تاکہ میں ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھ سکوں. اور کوشش کیا کریں کیمرے کے پیچھے نہ آ کے بیٹھا کریں، کیمرے سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھا کریں تاکہ آئی کانٹیکٹ رہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے تو لوگ ہوتے ہیں مطلب آن سائڈ، تو وہ ان کے ساتھ بھی آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو وہ ٹھیک نہیں. جی لاسٹ ٹائم ہم نے کس موضوع پر بات کی تھی؟ ندیم صاحب نہیں، آپ نے نہیں بتانا تھا. ہاں جی، نہیں ورڈز کے بارے میں. جی ہاں، ورڈز کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن جو ہمارا لاسٹ ٹائم جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ تماثیل، یعنی پیریبل جب آ جائے سامنے اس کی تفسیر کیسے کرنی ہے، پیریبل کو سمجھنا کیسے ہے. کیونکہ بائبل مقدس کا کوئی بھی حصہ یا اقتباس جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے آپ اس پر کلام نہیں سنا سکتے، آپ اس پر ٹیچنگ نہیں دے سکتے. اگر آپ کو ہی نہیں سمجھ آیا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس کی تشریح کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو آپ اسے آگے کیسے بیان کریں گے؟ بعض دفعہ بہت آسان چیز کو لوگ مشکل وے میں بیان کرتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو نہیں سمجھے، اس لیے وہ بیان بھی مشکل ہی کر رہے ہیں. بعض دفعہ بہت مشکل چیز کو لوگ آسان طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ اس کو اچھے سے سمجھے ہیں، اس لیے مشکل بات کو بھی آسانی سے بیان کر رہے ہیں. تو ہم نے پیرابلز کے تعلق سے بات شروع کی تھی، اور آج بھی ہم پیرابلز پر ہی بات کریں گے. مارکر میں چینج کر لیتا ہوں، بلیک یوز کر لیتے ہیں. تو تماثیل اس کی جمع ہے پیرابلز، اور پیرابلز کے تعلق سے ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ پیرابلز کی یا پیرابل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. یہ ایک ایسی مختصر سٹیٹمنٹ یا کہانی ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی روحانی سچائی چھپی ہوتی ہے، جس کے پیچھے اسپرچول ٹروتھ ہوتا ہے. اس کہانی کا سنانے کا مقصد اس روحانی سچائی تک لوگوں کو لے کر جانا ہوتا ہے. کہانی محض جو ہے کہانی برائے کہانی نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز کو بیان کر کر جو پیرابل سنا رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کے سامعین، اس کے ناظرین اس سچائی تک پہنچ سکیں جو اس کہانی کے پیچھے چھپی ہے یا جس کی وجہ سے وہ کہانی سنائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ جب خداوند یسوع مسیح نے پاکستان کی تمثیل دی، جب انہوں نے کہا، ایک تمثیل انہوں نے دی کہ کوئی شخص ریت پہ گھر بناتا ہے، کوئی چٹان پر گھر بناتا ہے، تو بات یہ نہیں تھی کہ کوئی چٹانوں پر گھر بنا رہا ہے ریت پر. اب یہ عام زندگی سے متعلقہ ہے. کئی بار لوگ ایسی فاؤنڈیشن پر گھر بنا لیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. کئی جگہوں پر فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہوتی ہے جو زلزلے بھی آئیں تو وہ گھر نہیں ہلتے. تو وہ زندگی سے متعلقہ کہانی تو ہوتی ہے، پر اس کے پیچھے اسپرچول میننگ ہوتا ہے، اسپرچول ٹروتھ ہوتا ہے، روحانی سچائی ہوتی ہے. اور آج ہم بات کریں گے، اور میں نے کنٹراسٹ بتایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم، جو لوگ آئے تھے ان کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو پیرابلز، جو تماثیل بیان کی، بتائیں لوگوں کو، وہ موازنہ اس میں ایزیلی ہم کر سکتے ہیں. پرانا کپڑا، نیا کپڑا، پرانی میں، نئی مشقیں، پرانی مشقیں، اچھا پھل، برا پھل، اچھا درخت، برا درخت، اچھا نوکر، وفادار نوکر، برا نوکر، بے وفا نوکر، اور اچھی زمین، اور جو ہے جو ایسی زمین جو اچھی نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹراسٹنگ جو پہلو ہے وہ دکھاتی ہیں. آج ہم اس بات کے بارے میں بات کریں گے کہ پیرابل کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں، پیرابل کی تفسیر کیسے کریں. اس کے لیے گائیڈ لائنس، اس کے لیے جو اصولات ہیں، اس کے لیے جو پرنسپلز ہیں،
وہ کیا ہیں. جب آپ پیرابل کو پڑھتے ہیں, تمثیل کو پڑھتے ہیں, اب آپ کو کسی جگہ کلام سنانا پڑے اور وہاں تمثیل آپ کو دیا جائے پیسج کے آپ نے پادری صاحب اس پہ کلام سنانا ہے یا بہن اس پہ آپ نے کلام سنانا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیرابل ہے اس کو آپ نے انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس کو پریچ کریں, آپ اسے انٹرپریٹ کرنا, اسے اس کی تفسیر کرنا آپ سیکھیں. تو اس سے پیشتر کہ ہم ان گائیڈ لائنز کی طرف جائیں, ہم چند ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں پیرابلز بتانے کی ضرورت کیوں پڑی. وائی نیڈ آف دا پیرابل, یعنی ریزنس, وجوہات یا ضروریات. پیرابل یا تمثیل دینے کی, بتانے کی پیچھے روحانی سچائی تو تھی, پر وہ روحانی سچائی دینے کی ضرورت کیوں پڑی جس کے لیے پیرابل سنایا گیا. بات سمجھ رہے؟ سو روحانی سچائی, اس کو انگلش میں ہم کہیں گے اسپرچول ٹروتھ. یہ تو اس کا مقصد ہے, اس کا ٹارگٹ ہے کہ تمثیل کیوں خداوند سنا رہے ہیں, دے رہے ہیں, کہ وہ اسپرچول ٹروتھ لوگوں تک پہنچائیں, ان چیزوں کو بیان کر کے جن کا تعلق ان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے. اب آپ کے دور میں یا ہمارے دور میں یہ چیزیں ابھی بھی ہیں موجود, لیکن بہت متعلقہ نہیں ہے, لیکن اس دور میں یہ بہت متعلقہ تھی. سکہ, ایک عورت تھی, سکہ گم ہو گیا, کھویا ہوا سکہ مل گیا, بڑی خوش ہوئی. ایک شخص تھا, کھیت میں موتی مل گیا, خوش ہوا. بھیڑ ہے نا, وہ خداوند یسوع مسیح جس ایریا میں تھے, جس جگہ پہ تھے, وہ ایگریکلچرل اکانومی تھی. وہاں کی جو معیشت تھی وہ ایگریکلچرل تھی. بھیڑ کی مثال, کھیت کی مثال, پاکستان کی مثال, پھل کی مثال, درختوں کی مثال. سو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی ارد گرد کے ماحول سے جو لوگ واقف ہوتے تھے ان کی مثالیں دے کر لوگوں کو آسمانی سچائیاں سکھاتے تھے, آسمانی سچائیاں سمجھاتے تھے. آج جب آپ پریچنگ کریں, اور میں جتنے پاسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں, اور خاص طور پہ پریچرز جو بہنیں بھائی کلام کی منادی کی خدمت میں انوالو ہیں یا جن کو یہ ذمہ داری ملتی ہے, دی جاتی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ میسیج سنائیں, جب آپ پریچنگ کریں, تو ایسی ایگزامپلز لیا کریں جن سے آپ کے سننے والوں کے لیے میسیج آسان ہو جائے. السٹریشن استعمال کیا کریں, مثالیں لیا کریں, اور کون سی ایگزامپلز دیں جو آپ کی آڈینس ہے ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. اس سے کلام کو سکھانے, سنانے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور آسانی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کس سے میں نے سیکھا؟ میں نے خداوند یسوع مسیح کی منسٹری سے سیکھا. یسوع مسیح ایسے ٹیچر, ایسے پریچر تھے جو بڑی مشکل چیز بھی بڑی آسان بیان کرتے تھے. وڈی گل یہ نہیں ہوندی کہ تسی بڑی اسکالرلی چیزاں جھاڑ کے چلے جو اگلیاں نوں سمجھ ہی نہ آن. اور جس اسکالر صاحب نے اچھا اسکالر صاحب نے یہ گل کہہ گئے نے, پتہ نہیں کی گل کہہ گئے نے, پر اسکالر صاحب نے, یہ بات نہیں ہوتی. بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ بہت مشکل چیز کو بڑی آسانی سے بیان کریں جو عام فہم زبان میں سادہ فہم شخص سمجھ سکے, تو وہ بات ہوتی ہے اصل اسکالرشپ کی. خداوند یسوع مسیح سے بڑا کون اسکالر ہے؟ لیکن انہوں نے اتنی بڑی بڑی روحانی سچائیاں, کون سی روحانی سچائیاں؟ نجات کی سچائی, کہ کھویا ہوا شخص جیسے مل جائے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے. عورت کو کھویا ہوا سکہ مل گیا تو وہ خوش ہوئی. تو باپ جو آسمان پر ہے, کھویا سکہ مل جاتے لوگ خوش ہو گئے, تے کھویا شخص مل جاتے آسمان تے کنی خوشی ہے. تو یہ روحانی سچائی بتانے کے لیے یسوع مسیح نے کتنی آسان باتیں استعمال کی. ٹھیک ہے. سو ہم بھی سادہ فہم زبان, سو اسپرچول ٹروتھ. لیکن آج ہم ایسی وجوہات, ایسی ضروریات دیکھیں گے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو تماثیل بیان کرنی پڑی یا سنانی پڑی. نمبر 1, لوگوں کے کویسچنز جب سامنے آئے تو خداوند نے تمثیلوں کے ذریعے سے ان کو سمجھانا چاہیے. سوالات کویسچنز. جب کبھی ایسے مواقع آئے کہ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی
اور لوگوں نے سوال بنا کر یسوع کے آگے رکھا, خداوند کے آگے رکھا, تو خداوند نے بجائے غصہ کرتے یا بجائے ان پر پریشانی سے جواب دیتے غضب طریقے سے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تمثیل میں آگے سے ان کو بتانے کی کوشش کی. کیونکہ ہر سوال پوچھنے والے کا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایجنڈا اچھا ہوتا ہے سوال پوچھنے کے پیچھے, کئی بار پھنسانے کے چکروں میں لوگ کرتے ہیں. تو خداوند یہ سمجھتے تھے کہ کون سیکھنے کی غرض سے سوال پوچھ رہا ہے اور کون پھنسانے کی غرض سے سوال پوچھ رہا ہے. کیونکہ کئی جگہوں پر خداوند نے سوالات کے سامنے تماثیل نہیں بیان کی, بلکہ سوالات کے سامنے آگے ان سے سوال پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کہ جو یوحنا کا بپتسمہ تھا وہ آدمی کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے. تو پھر وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اگر ہم آدمی کی طرف سے کہیں وہ کہیں کہ تم یوحنا کا, اگر ہم خدا کی طرف سے کہیں کہ تم نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, سو پہلی جو ریزن ہے, وجہ لکھ لیں, ضرورت لکھ لیں, جو بھی آپ ورڈنگ یوز کرنا چاہیں. خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کس سچویشن میں دی, جب ان سے سوال ہوا. اس کے لیے حوالہ لکھ لیجئے, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 9واں باب 14ویں آیت. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 9واں باب 14ویں آیت. اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو, ہاں تھینک یو یار, شکریہ. آج میری نا صحت موسمی اثرات کی وجہ سے ٹھیک نہیں, لیکن میں کلاس مس کرنا نہیں چاہتا تھا. وہاں پر یسوع مسیح کے سامنے سوال کیا جاتا ہے کہ فریسی تو روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے. تو خداوند یسوع مسیح آگے سے ان کو سوال نہیں سناتے, وہ تمثیل سناتے ہیں. اور وہاں پہ جس تمثیل کا ذکر ہے کہ جو نئی مے ہے وہ پرانی مشکوں میں نہیں ڈالی جاتی, وہ پرانی مشکوں میں نئی مے کو نہیں ڈالا جاتا, کیونکہ اس سے مشقیں خراب ہو سکتی, مے ضائع ہو سکتی, مشق پھٹ سکتی ہے, پرانی مشق نئی مے کو کنٹین نہیں کر سکتی. تو اس سے خداوند یسوع مسیح سکھانا چاہتے تھے کہ میں جو ویز, جو طریقے, جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ نئی ہیں, وہ نیو ہیں, آپ ان کو اڈاپٹ کرو, ان کو لو, ان کو سیکھو, ان کو سمجھو. اور خداوند نے پھر سوال کے سامنے تمثیل دی. ایک اور جگہ پر ایک شرع کا عالم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھتا ہے, کویسچن کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. لوکا 10:25 اس کا حوالہ ہے, لکھ لیجئے. لوکا 10:25. اور ایک اور جگہ پر وہی شخص یہ کویسچن خداوند سے کرتا ہے کہ کون میرا ہمسایہ ہے. یہ بھی لوکا 10:29, 10ویں باب میں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. اے استاد, اے خداوند, میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں, اور نمبر 2 میرا ہمسایہ کون ہے. ان کویسچنس کے سامنے بھی خداوند یسوع مسیح نے سوال نہیں کیا, خداوند یسوع مسیح نے غصہ نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کی تمثیل سنائی. جب آپ لوکا 10واں باب کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر نیک سامری کی, جیسے گڈ سمیریٹن کہتے ہیں, نیک سامری اردو میں, اس کی تمثیل سنائی. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں, منسٹری میں جب کویسچنز ہوئے, اور ایسے کویسچنز ہوئے کہ جس میں واقعی لوگ سیکھنے کی غرض سے سوال پوچھ رہے تھے, تو خداوند نے ان کو تمثیل سنا کر روحانی سچائی سمجھانے کی کوشش کی. تو پہلی وجہ, پہلی ریزن کیا ہے؟ آپ سے جب کوئی پوچھے کہ یسوع مسیح نے تمثیل میں کیوں کلام کیا, یسوع مسیح سیدھی بات کرتے, انہوں نے تمثیل میں کیوں بات بتائی, تو نمبر 1 ریزن کیا ہے؟ لوگ ہنگری تھے, لوگ جاننا چاہتے تھے, اور لوگوں نے خداوند کے آگے کویسچنز رکھے جس کے برعکس, جس کے جواب میں, رسپانس میں خداوند نے تمثیل بتائی. وہاں پر خداوند جو تمثیل بتا رہے ہیں کہ نئی میں پرانی مشقوں میں نہ رکھو, اور پھر جب اس نے کہا ہمسایہ کون ہے, تو وہاں لوکا 10 باب جب آپ پڑھیں تو وہاں پر تمثیل کس کی ہے؟ نیک سامری کی ہے. ایک اور سچویشن تھی جس میں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ تمثیل پیش کی, یا اس سچویشن میں تمثیل بتائی, اور وہ تھی جب کسی نے کوئی ریکویسٹ کی ہے خداوند سے, جب کسی نے کوئی استدعا کی ہے, درخواست کی ہے. اس کے لیے آپ لکھیں مثال کے طور پر
लूका 11वां बाब, अगर ये पढ़ लें आप में से कोई थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा है रिक्वेस्ट, दरखास्त, लूका 5 से 8 आए। जी जी पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक इफ्तिखार साहब सॉरी, अगर आप पहले बाब से पढ़ दें, थोड़ा बैकग्राउंड। पहली ऐसे। जी पहली आयत, सॉरी पहली आयत। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। फिर उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। एक मिनट इफ्तिखार साहब, आप देखें कि यहाँ पर जो शागिर्द हैं वो खुदावंद को देखते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं या करके आए हैं, तो वो खुदावंद से कहते हैं हमें दुआ करना सिखा। लेकिन खुदावंद उनको दुआ के बारे में पहले दुआ रबानी बता कर अब साथ ही तमसील में ले गए हैं। और प्लीज आगे पढ़िएगा इफ्तिखार साहब। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। थैंक यू। ठीक है जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग तमसील है कि रात को दोस्त आ गया है, रोटियां नहीं है, और दोस्त के घर चला गया है, और परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली वो खटका रहा है और खटखटा रहा है और मांग रहा है, तो वो उसकी बेहयाई के सबब से, यानी शेमलेस हो गए कि मांगी जाना। दुआ में कंसिस्टेंट रहने की बात है। दुआ एक बार, प्रेयर मीटिंग एक दिन की मीटिंग नहीं है। प्रेयर ईमानदार का लाइफ स्टाइल है। प्रेयर ईमानदार का ज़ाबता-ए ज़िंदगी होना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन की प्रेयर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये ज़ाबता-ए ज़िंदगी होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये तमसील के पीछे ये सच्चाई। पर खुदावन ने उनको कहा कि यार ये अभी तो मुझसे शायद पूछ रहे हैं, शायद आई डोंट नो, मे बी क्राइस्ट के माइंड में उन्होंने अभी तो पूछ रहे हैं, बाद में पता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, दुआ ये नहीं जो अभी मैंने सिखा दी है, तुम्हारी ज़िंदगी में ज़िंदगी दुआ होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में जैसे सांस चल रही है ऐसी दुआ चलनी चाहिए। और जी हाँ जी, इसका मतलब है कि बार बार मांगना चाहिए, बार बार मांगना चाहिए, कंसिस्टेंटली मांगना चाहिए। ठीक है सर, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहाँ पे फिर ये क्यों ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करके बेहयाई के सबब से। हाँ, लफ्ज तो फिर इससे तो ये मराद है ना कि हम भी यानी कि फिर बेहयाई के सबब से हम मांगते रहें, शर्मिंदा होकर मांगते रहें। हाँ यही मतलब है, यही कह रहा हूँ कि यही मतलब है। बेहयाई के सबब से ये भी मतलब है ना कि आप ये कई दफा लोग ये हाँ, जो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया गया ये थोड़ा सा सख्त नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। कई बार हम समझते भी नहीं, सख्ती ना हो तो हाँ, ये तो सख्त भी है। हाँ जी, हाँ हाँ, उसमें ना इफ्तिखार साहब, हाँ आप सही कह रहे हैं, लफ्ज़ तो ये इंटरेस्टिंग है। बंदा एक बार पढ़ते हुए सोचता है कि यार खुदावंद हमें क्या कह रहे हैं, बेहयाई हो जो मांगने में, लेकिन किसी अच्छी काम में कह रहे हैं बेहया हो जो हाँ हाँ
ہاں میں نا ایکچولی اس کا گریک ٹیکسٹ اوپن کر رہا ہوں جو اصل متن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا ورڈ بھی دیکھ لیں اور اس کا معنی دیکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اردو میں بھی اچھا ترجمہ ہے، مجھے تو یہ اچھا لگا ہے، لیکن ہم 11ویں باب کی یہ کس آیت میں ورڈ ہے بے حیائی کا؟ 8ویں؟ جی جی، ایک منٹ مجھے ذرا اس کے لیے ورڈ دیکھنے دیں کہ انگلش میں کون سا یوز ہوا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس کو ریز کیا ہے۔ 11ویں باب کی 8ویں آیت، indeed not having got up he will shamelessness، ہاں انائڈیا، انسولینس انگلش میں، ہاں جی لوکا 11:8 میں ہی یہ لفظ یوز ہوا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوا۔ اور ہاں اس کا ایک میننگ جو مجھے ایک میننگ جو میرے سامنے آ رہا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ نا لوگوں کی پرواہ کر کے دعا نہیں کرتے کہ کون میری دعا نہ سن لے، کوئی میرے کول بیٹھے ہے وہ کی کہے گا ہے بہت ہی بھگت ہو گیا، بہت ہی دعا کر۔ پریئر خدا کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کا نام ہے، پرسنل ریلیشن شپ ہے۔ کبھی آپ نے داؤد کی دعائیں دیکھی ہیں؟ کیا ورڈنگ وہ یوز کر رہا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ سویا ہوا ہے، کھڑا ہو اٹھ، ہن خدا بہ گیا سی، سو گیا سی۔ ایک جگہ پہ وہی داؤد کہہ رہا ہے کہ نہ اسرائیل کا محافظ ہوتا ہے نہ اگتا ہے، ایک جگہ پہ وہی داؤد کہہ رہا ہے خدا کھڑا ہو، تو خدا کیا کھڑا نہیں تھا؟ کیا خدا کام نہیں کر رہا تھا؟ اٹ شوز کلوزنس، اٹ شوز ریلیشن شپ۔ اور جو ورڈنگ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اتنا میٹر کرتا ہے، پیچھے جو اس کا میننگ ہے وہ سمجھیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی پرے کریں، کنٹینیوسلی پرے۔ دیکھیں کچھ دعاؤں کے جواب تو خداوند نے بہت سادگی سے نام میں دے دیے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ دعا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے بائبل میں یہ منع ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے جب تک آپ کو جواب نہ ملے، جب تک اس کی ول، اس کی مرضی نہ پتہ چلے، کنٹینیوسلی پریئر کرتے رہیں، اور تب تک کرتے رہیں جب تک کہ جواب نہ آ جائے۔ نہ بھی جواب ہے، ہاں بھی جواب ہے، انتظار بھی جواب ہے، پر جواب لیں اور خدا سے دعا کریں۔ ہاں جی ہاں وہ یہاں اچھا ایکچولی یہ بھی آپ نے جیسے انگلش میں ترجمہ کیا کہ اس کا جو ہے شیم لیسنس، ہاں تو شیم لیسنس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے بغیر شرمندگی محسوس کیے ہوئے جاری رکھیں یہ دعاؤں، یہی مطلب ہے۔ لیکن جو بے حیائی کا لفظ ہے یہ زیادہ سخت ہے۔ چلے اس کو یہ تسی بائبل سوسائٹی والے ہیں کھولی جاؤ، ٹھیک ہے آگے چلیں گے ہم۔ سو میں جب یہ تمثیل پڑھی جا رہی تھی میرے ذہن میں وہ بات آ گئی نا، وہ پادری صاحب ایک دوسرے پادری صاحب کے گھر گئے، تو بچے کہتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں، تو پادری صاحب زیادہ ہی دوجے پادری صاحب کے گھر جانا شروع ہو گئے۔ تو ایک دن پھر یہ ہوا کہ بچہ چھوٹا تھا جس پادری صاحب کے گھر گئے، ان کا بچہ باہر آیا اور کہتا ہے پھر پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پاپا گھر ہی ہوں لیکن بچوں کو تو بچہ بجائے یہ بتائے کہ پاپا گھر میں نہیں، وہ کہہ رہے پاپا نے کہا ہے کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، لیکن اگلا بندہ بھی بار بار ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو آگے چلیں گے۔ سو ریکویسٹ جب خداوند کے سامنے آئی ہیں کہ اب یہاں ریکویسٹ کیا تھی؟ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، اور خداوند نے آگے سے کیا؟ تمثیل سنا دی۔ تمثیل کیوں سنائی؟ اس تمثیل کے پیچھے کیا اسپرچول ٹروتھ ہے؟ اسپرچول ٹروتھ یہ ہے کہ پریئر جاری رکھیں، پریئر کانسٹنٹ ہونی چاہیے، پریئر جاری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کن حالات میں خداوند یسوع مسیح نے تمثیل دی ہیں، اور شکایت کی صورت میں، کمپلین جب ہوئی ہے، کسی نے نیگیٹو سوچا ہے خداوند کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، تو ان سچویشنز میں بھی خداوند نے پیرابلس بیان کیے ہیں کمپلین کی صورت میں۔ کمپلین، اسے میں شکوہ یا شکایت، علامہ اقبال کی ہے نا شکوہ جواب شکوہ، تو کمپلین کی صورت میں بھی خداوند نے بجائے یہ کہنے کے کہ تم کیوں شکوہ کر رہے ہو، تمہارا کیا کام ہے، مائنڈ یور اون بزنس، ایسا نہیں خداوند نے کہا، بلکہ اس کو تمثیل کے طور پر۔ اب جب ایک فریسی نے خداوند یسوع مسیح کو ڈنر پر بلایا، تو وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ عورت آتی ہے اور وہ یسوع مسیح کے پاؤں پوچھتی، صاف کرتی، دھوتی، وہ سارا۔ تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ آدمی نبی ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ عورت کتنی بڑی گنہگار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر
کسی کو یاد ہے کون سی تمثیل بتائی تھی؟ ہاں لیکن تمثیل کون سی بتائی تھی؟ انہوں نے تمثیل بتائی تھی کہ ایک ہاں کہ ایک ہی آدمی نے مطلب دو لوگوں نے پیسے دینے تھے، ایک کا زیادہ قرض تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ اب ٹائم نہیں کہ ہم لکھیں، لیکن یہ لکھ لیں اس کو، آئی تھنک 7واں باب لوکا 7 اس کی 39ویں آیت. لوکا، میں اس کا حوالہ ایک بار پھر تھوڑا دیکھ لوں. لوکا 7، ہاں جی اس کو میں، ہاں یسوع شمعون فریسی کے گھر جاتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. 36ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا. تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں عطر لائی. ایک منٹ، 7 چیپٹر، ہاں جی. اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی، جس کا نام لکھا ہے شمعون فریسی، اس کی دعوت کرنے والا جو فریسی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے. یسوع نے جواب میں اسے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا اے استاد کہہ، اور اس سے آگے تمثیل شروع ہو جاتی ہے. واٹ اے گریٹ ٹیچر، یسوع مسیح کمال کے ٹیچر تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ شمعون تو سب تو بڑا گنہگار ہے، تینوں کی پرابلم ہے، او میرے پیر تو رہی ہے، او میرے پیر چوم رہی، تینوں کی مسئلہ ہے. جیزس ڈڈ ناٹ سے لائک دیٹ. خداوند یسوع مسیح نے ایسے کہا ہی نہیں. انہوں نے سمپل ایک بات کی، انہوں نے کہا شمعون میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے آگے کہا ایک ساہوکار، اور پھر آگے چل کے لکھا ہے کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا. 500 والے کے معاف ہو گئے، پر آگے جو دوسرا تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ آگے جب پڑھیں، ٹائم نہیں ہے ہم نے آگے بھی چلنا ہے. تو حوالہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، لوکا 7واں باب اس کی 36 سے آنورڈ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اینڈ پہ جا کے اس تمثیل کا میننگ بھی خداوند پھر بتاتے ہیں. اور انہوں نے کہا اسی لیے 47ویں آیت سے، اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے. اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور خداوند نے صرف یہاں گناہ معاف نہیں کیے، بلکہ وہ چارپائی پہ مفلوج پڑے کے جو تھا مفلوج، اس کے بھی گناہ معاف کیے، اور پھر اسے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا، اور وہ چارپائی اٹھا کے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپلین ہے یا شکایت ہے یا یسوع مسیح کے سے شکوہ ہے، اس کے تناظر میں بھی خداوند جو ہے تمثیل سنا رہے ہیں. ہاں جی سر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اس فریسی نے تو اپنے جی میں کہا تھا، اس نے اونچا نہیں کہا تھا. ہاں لیکن یہ بات تو دیکھیں جی خداوند یسوع مسیح میں ہی پائی جاتی ہے کہ جو دلوں کو بھید جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا کوئی شخص ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ انجیر کے درخت کے نیچے، بیل کے نیچے بیٹھا تھا. تو خداوند نے کہا کہ اس سے پہلے تو اس کو میرے پاس لاتا، میں اسے ادھر ہی دیکھ لیا تھا. اب خداوند وہاں نہیں تھے پر انہوں نے دیکھ لیا تھا. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح، کرسٹولوجی جب آپ پڑھتے ہیں علم المسیح تھیولوجی میں، تو یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اسے بھوک لگتی ہے، وہ انسان ہے. وہ روٹی اور مچھلیاں لیتا ہے اور 15,000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، وہ خدا ہے. تو ایک ہی شخصیت میں آپ کو کامل خدا اور کامل انسان نظر آئے. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات، جب خداوند یسوع مسیح نے تماثیل سنائی، جب اس کو بطور مسیح موعود ریجیکٹ کیا گیا،
جب یہودیوں نے، قوم بنی اسرائیل نے، جن میں وہ آیا، انہوں نے اس کو بطور مسایہ، بطور مسیح موعود، وعدہ کیا ہوا مسیح ریجیکٹ کیا، ان سچویشنز میں بھی خداوند یسوع مسیح نے پیرابل جو ہیں وہ بتائے بطور مسیح موعود، اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اگر آپ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب پڑھیں، وہاں پہ تو اتنا ہیوی الزام خداوند پر لگا دیا کہ تو بدروہیں بھی بدروہوں کی مدد سے نکالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر یسوع مسیح کو کس لیول پر انہوں نے دیکھا ہے، مسیح کے طور پہ ٹوٹل ریجیکشن ہے، اور وہیں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ تمثیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پرنسپل، جب خداوند یسوع مسیح نے کوئی تعلیم یا اصول بتانا تھا، اصول یا کوئی عقیدہ یا نصیحت، تب بھی خداوند نے پیرابل میں کلام کیا، پیرابل دیا۔ مثال کے طور پہ مرکز 13واں باب اس کی 33ویں آیت، اگر آپ میں سے کوئی پڑھ دے مرکز 13 33 تا 37 آیات۔ مرکز 13 33 تا 37 آیات پڑھ دیں ذرا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، ایک اصول بتایا ہے، ایک چیز بتائی ہے جو امپورٹنٹ ہونی چاہیے اس کے شاگردوں کی لائف میں، کہ وہ ویجیلنٹ رہیں، وہ خبردار رہیں، وہ جاگتے رہیں۔ اور آگے دیکھیں خداوند کیا بتا رہے ہیں، جی پڑھیے یہ گا۔ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے اب رخصت۔ تمثیل آ گئی، یعنی پہلے پرنسپل آیا ہے، پہلے نصیحت آئی ہے، پہلے کوئی بات، کوئی حکم آیا ہے، اور کیوں اس پر عمل کریں، اب خداوند تمثیل سے سمجھانے لگے ہیں۔ جی یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ بار بار دیکھیں آ رہا ہے، جاگتے رہو، خبردار رہو، الرٹ رہو، ٹھیک ہے، اور تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ تم نہیں، وہ انگریزی میں ڈور کیپرز، آج کی زبان میں سیکیورٹی گارڈز، تو سیکیورٹی گارڈز کو مالک کیا دے کے گیا ہے، ذمہ داری دے کے گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی ایسے لاہور میں کئی ایسی جگہ ہیں، سوسائٹیز ہیں جہاں لوگ گھر بنا کر رہتے نہیں ہیں، وہ امریکہ، کینیڈا، یو کے میں رہتے ہیں، وہ پیچھے سے کسی رشتہ دار کو گھر دے جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی گارڈز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، خود نہیں ادھر ہوتے، وہ کرائے پہ دیا ہوا، خود وہ باہر رہتے ہیں۔ تو وہ اگر فرض کریں کہ مالک کسی ٹائم آ جائے اور جیسا اس نے گھر بنایا تھا 2 سال بعد ہی وہ گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوں، پینٹ اترا ہو، رینوویٹ ہی نہ ہو، گھر کا حال برا کیا ہو، گندا کیا ہو، وہ مالک کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ گھر اس کی ملکیت ہے۔ اس نے سٹیورڈز جو مختار تھے ان کو وہاں رکھا تھا، مالک وہ نہیں تھے۔ مختار اور مالک میں فرق ہوتا ہے، مختار سنبھالنے والا، اس کو مینج کرنے والا ہوتا ہے، مالک اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو خداوند کے ہم لوگ، خداوند ہمارا مالک ہے، ہم کسی بھی چرچ کا حصہ ہیں، ہمارے مالک وہ پاسٹرز نہیں ہیں، وہ مختار ہیں، ہمارے مالک ہمارا یسوع ہے، کیونکہ اس نے خون دے کر خریدا ہے۔ تو خداوند یہ پوچھیں گے کہ میرے لوگوں کے ساتھ مختاروں تم نے کیا کیا، کہ یہ تو میری ملکیت تھی اور تم نے ان کے ساتھ کیا حال کیا۔
اور یا کوئی ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے, یا کوئی برکت خدا نے آپ کو دی ہے, دی کس نے ہے؟ مالک نے. آپ نے مختار کی طرح اس کو سنبھالنا ہے. لیکن کیسے سنبھالا ہے؟ آپ نے اپنے گفٹس کا کیا کیا, آپ نے اپنے سکلز کا کیا کیا, آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا, آپ نے خدا کے لیے کتنا یوز کیا. کئی لوگوں کے ساتھ ان کے خواب ہی قبر میں چلے گئے, وہ یوز ہی نہیں ہوئے. اتنا پوٹینشیل تھا لوگوں میں, وہ یوز ہی نہیں ہوئے. کوئی یوز نہیں ہوئے, کہیں کو موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ سچویشن ہماری کیا ہے, واپس آتے ہیں اپنی ہرمینوٹکس کی جانب, کہ اصول, عقیدہ, نصیحت یا لیسن یا سبق یا سبق آموز بات جب خداوند نے بتائی ہے تو تمثیل سے سکھایا آگے اس کو تمثیل. اور مینلی یہ 5 باتیں ہیں. تو اب آپ میں سے وہ لوگ جو پہلے تمثیل کو پڑھتے تھے, پیرابلز کو پڑھتے تھے, پر کہتے تھے سر سمجھ نہیں آتی تھی, سر پتہ نہیں یسوع مسیح یہ سکے کی بات کیا کہہ رہے ہیں, کھیت کی بات کیا کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نمبر 1 کہ تمثیل کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایسی کہانی, ایسی مختصر بیان, مختصر کہانی جس کے پیچھے روحانی سچائی چھپی ہو. نمبر 2 کہ خداوند یسوع مسیح نے روزمرہ کی زندگی کی چیزیں, جگہیں, لوگ استعمال کرتے ہوئے تمثیلیں سنائیں تاکہ لوگوں کو وہ روحانی سچائی سے جو ہے آشکارا کر سکیں, ان کو بتا سکیں. اور نمبر 3 کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں ضرورت پڑی, کن سچویشن, کن حالتوں میں تماثیل بتائیں. یہ 5 حالتیں تھیں. نمبر 1 جب کسی نے سوال کیا تو خداوند یسوع مسیح نے تمثیل سے ان کو آنسر کیا. نمبر 2 جب کسی نے ریکویسٹ کی تو خداوند نے تمثیل آگے سے بتائی تاکہ خدا ریکویسٹ کرنے والے کو کچھ گہری بات سمجھا سکے. جب کسی نے شکوہ کیا, یہ عورت کا اگر اس کو پتا ہوتا, یہ نبی نہیں ہے, اگر اس کو پتا ہوتا, اگر نبی ہوتا تو پتا ہوتا یہ کتنی بد چلن عورت ہے, لیکن خداوند یسوع نے وہاں بھی تمثیل سکھائی کہ ساہوکار کے تعلق سے. اور پھر اس کے بعد خداوند کو جب ریجیکٹ کیا گیا, اور یا خداوند نے جب کوئی اصول یا نصیحت بتائی تو خداوند نے ان ٹائمز میں بھی پیرابل سے روحانی سچائیاں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک بات لکھوائی تھی, یہ زمینی کہانیاں ہوتی ہیں جو آسمانی سچائیاں بتاتی ہیں. جو پیرابلز ہیں دے آر ورلڈلی اسٹوریز ٹو ریویل ہیونلی ٹروتھ. یہ زمینی کہانیاں ہیں پر سچائیاں آسمانی بتاتی ہیں, ان کے پیچھے ٹروتھ ہے. آئیے ایک لسٹ ہے میرے پاس کویسچنس کی, کیونکہ آج پیرابل کے ٹاپک ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد 2 لیکچرز ہیں جن میں میں اپنا کانٹینٹ کور کروں گا. 25 مارچ کا لاسٹ لیکچر ہے اس کورس کا, جس میں میں سارا ٹائم پورا 1 گھنٹہ سمرائز کر کے آپ کو یہ پورا کورس بتا دوں گا جتنا پہلے دن سے پڑھا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا, میں منور صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی باقاعدگی سے آپ لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں, کیونکہ میں اپنا لیکچر خود سن کر آتا ہوں جب میں نے یہاں پڑھانا ہو. مجھے ابھی یاد ہے وہ بات, وہ لاسٹ بات بھی یاد ہے کہ میں کہاں چھوڑا تھا, تاکہ میں وہاں سے شروع کروں جہاں میں نے چھوڑا تھا. تو اس لیے مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا اپلوڈ ہو رہا ہے. تو ونڈرفل, آئی اپریشیٹ آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی. تالیاں مار دو یار ان کے لیے. ہاں اپریشیٹ کریں ایک دوسرے کو, ہم نے انکریج کرنا ہے نا. ہیں ہی کتنے کو ہم. تھینک یو. اور میں اگر نہ دیکھ کر آؤں, ٹو بی آنیسٹ میں بھی بھول سکتا ہوں. یہ فون آ رہا ہے کسی کا, چلیں کوئی بات نہیں. ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں, وہ جگا کے رکھتے ہیں, فون آ جاتے ہیں. چلیں اوکے. سو آئیے میری بہنوں اور بھائیوں اور جتنے آن لائن اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم جلدی سے پیرابل کو انٹرپریٹ کرنا ہے, پیرابل کو ہم نے تفسیر کرنی ہے. کون سی باتیں ہیں, کون سے سوال ہیں جن کے جواب ہم نکالتے جائیں گے اور پیرابل کی سمجھ ہمیں آتی جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں وہ لکھوں گا نہیں, سب کو اردو آتی ہے لکھنی ہے, یو گائز کین رائٹ. ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نمبر 1 میں بولتا جاؤں گا, اسپیڈ مارنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. نمبر 1 جب تمثیل سنائی جا رہی تھی تو کس کو سنائی جا رہی تھی؟ جب تمثیل سنائی جا رہی تھی یا بتائی جا رہی تھی وہ کس کو سنائی جا رہی تھی؟ نمبر 1. آگے لکھ لیں آڈینس. آڈینس کون تھی؟ سامعین کون تھے؟ سامعین کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ نمبر 2 تمثیل سنانے سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟
تمثیل سنانے سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ ابھی تک کچھ حوالہ جات جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں تمثیل، خداوند نے تماثیل جب سنائی ہیں تو ان سے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ سب بورڈ پہ دیکھیں، ان سے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تمثیل سے پہلے سوال ہو رہا تھا، تمثیل سے پہلے درخواست کی جا رہی تھی، تمثیل سے پہلے کوئی شکوہ ہو رہا تھا، تمثیل سے پہلے کوئی ریجیکٹ کیا جا رہا تھا مسیح کو کہ تو وعدہ کیا وہ مسیح نہیں ہے، اور تمثیل سے پہلے خداوند کوئی بات بتا کے کوئی اصول بتانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کریں، میری لسٹ 5 کی ہے، آپ 10 کی بنا لیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ سو پہلی بات، کس سے بات خداوند کہہ رہے ہیں؟ نمبر 2، تمثیل سنانے سے پہلے خداوند کیا بات کہہ رہے ہیں؟ نمبر 3، اس تمثیل میں زندگی سے متعلقہ کیا باتیں ہیں؟ ہماری لائف سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ جلدی سے کلاس ویسے میں نے نا منور صاحب 6-10 تک شروع کی تھی، تو میں 5 کو منٹ تھوڑے اگر لے لوں آج دے دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ سو اس تمثیل میں زندگی سے متعلقہ کیا باتیں، نیچرل لائف، انسانی زندگی، ہیومن لائف سے متعلقہ کیا باتیں ہیں؟ اس تمثیل ہاں اس کو یوں کہہ لیں، کیا یہ تمثیل ایک ہی انجیل میں، ایک ہی اکاؤنٹ میں ہمیں ملتی ہے، یا 4 میں ہے، یا 3 میں ہے، یا 2 میں ہے؟ یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ کچھ ایسی تمثیل ہیں جو ہر جگہ ہیں، کچھ ایسی، اب مثال کے طور پہ نیک سامری کی جو تمثیل ہے وہ آپ کو کہاں ملتی ہے؟ صرف لوکا 10ویں باب میں۔ نیک سامری کی تمثیل آپ کو اور جگہ پر نہیں ملتی، یوحنا میں نہیں ہے، متی میں نہیں، مرکز میں نہیں ہے، لوک 10، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں ہم دیکھیں کہ تمثیل یہ یہاں ہے اور کہاں کہاں ہے؟ کیوں دیکھیں، کیا وجہ؟ کیونکہ متی رسول جب بیان کریں گے اس تمثیل کو، وہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ مرکز جب بیان کریں گے تو وہ کوئی فرق بات کر سکتے ہیں۔ جب لوکا تبھی بیان کریں گے اس انجیل کو، اپنے اس تمثیل کو اپنے انجیلی اکاؤنٹ میں، تو شاید وہ کوئی اضافی اور بات بتا دیں۔ تو چاروں اکاؤنٹس سامنے رکھیں تاکہ ٹوٹل پکچر تمثیل کی آ سکے۔ تو اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ کہاں کہاں دیکھیں اور کہاں کہاں ہو سکتی۔ پھر کیا تمثیل میں تمثیل کی وضاحت ہے؟ یہ بھی کوشچن ہے۔ کیا پیرابل میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے؟ کچھ تمثیل خداوند نے دے کر ایکسپلین کیا ہے، کچھ تمثیل خداوند نے دے کر توقع کیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ تے کچھ تمثیل ویکھیا نا، شاگرداں نے بعدوں آ کے پوچھا کون سی بلا؟ بیج بونے والے کی۔ وہ کہتے خداوند وہ جو تو نے ادھر بتایا تھا اس کا ذرا ہمیں مطلب ہے، تانوں نہیں سمجھ؟ پھر خداوند نے ایکسپلین بھی کی۔ تو کیا تمثیل میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے؟ کتنے ہو گئے کویسچنز؟ نہیں 4 نہیں ہوئے، زیادہ 5 ہو گئے۔ ہاں 6 ہے نا؟ ہاں جی۔ تمثیل میں مرکزی سچائی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس تمثیل کے ذریعہ مرکزی سچائی، مرکزی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھو گل ایک ہی ہوئے گی نا، تمثیل میں کوئی 100 طرح کا کلام تو نہیں ہے، ایک سینٹرل ٹروتھ ہے، ایک مرکزی کلیدی سچائی سینٹرل ٹروتھ ہوگا۔ وہ کیا؟ اس تک پہنچنا ہے۔ وہ تانوں سمجھ آئے گا تے اودے تے کلام تسی سناؤ گے تے لوکاں نوں دسو۔ اس لیے آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے نا کہ آپ سمجھیں تمثیل کو۔ اس کے بعد اس تمثیل کی ٹیچنگ آپ کی اور آپ کے سننے والوں کی زندگی پر کیسے اس کا اطلاق ہوتا ہے، اپلائی ہوتی ہے؟ یہ جو پیرابل میں جو ٹیچنگ دی جا رہی ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ سے کویسچن پوچھنا چاہوں گا، سکہ جو کھوئے ہوئے سکے کی جو تمثیل ہے کہ ایک عورت کا سکہ کھو گیا تھا اور وہ مل گیا، وہ خوش ہوئی، اس سے آپ کی زندگی پر کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ جب آپ یہ حوالہ پڑھتے ہیں، جب آپ یہ پیسج پڑھتے ہیں، لاسٹ کوائن، لاسٹ شیپ، کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے، کھویا ہوا سکہ مل گیا، آپ نے پڑھ لیا ہے، چھوڑ دیں ابھی کلام سنانے کو، ٹیچنگ کرنے کو، اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، ہاں مجھے، ہاں تھینک یو آپ نے بتایا، لیکن سوال میرا یہ ہے، پرسنل اس کو کریں،
آپ کی زندگی پر اس کا افیکٹ کیا ہے. کلام یاد رکھنا، جب تک آپ اپنی پرسنل لائف پر اپلائی نہیں نہ کریں گے، آپ کو پریچ کرنے کا بھی مزہ نہیں آئے. اور بہت دفعہ بہت خادم اس کلام کو صرف پڑھتے اس لیے کہ انہوں نے کلام سنانا ہوتا ہے، وہ کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں کہ پہلے میں نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ پلپٹ پہ کھڑے ہونے والے پر پہلے اپلائی ہونا چاہیے. سو بتائیں. ہاں لیکن میرا سوال یہ، ہاں یہ سوری ایک منٹ ندیم بھائی، سوری ایک منٹ. بھائی نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے، لیکن میرے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ کرتی رہی کوشش. وہ کھیت میں موتی نہیں مل رہا، کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لکھا ہے آخر کار اسے مل گیا، آخر کار سکہ بھی مل گیا. ونڈرفل، آپ نے پوائنٹ بتایا. کوشچن، سوال یہ ہے، کیا وہ تمثیل کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس میں سے آپ یہ سچائی نکالیں کہ کوشش کرتے رہنے سے کامیابی ملتی ہے، یا کھوئے ہوئے سکے کا ٹارگٹ تمثیل کا کچھ اور ہے؟ میری گل سمجھو. کیا؟ یس، تھینک یو سر. یس، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اسے نفی نہیں، اس کی غلط نہیں کہہ سکتے. بٹ کوشچن آ جاتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں تمثیل بتائی گئی ہے، اس کانٹیکسٹ کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اس تمثیل کو انٹرپریٹ کرنا ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کس کو سنائی گئی، کیوں سنائی گئی، ضرورت کیوں پڑی، وجہ کیا تھی، سچویشن کیا تھی، متن کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا، سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا. تو میرے اوپر کیا اثر کرتی جب میں یہ پڑھتا ہوں نا بائبل میں سے حوالے، کھویا ہوا سکہ، آئی واز دا کھویا ہوا سکہ، کھوئی ہوئی بھیڑ، اینا چو نہیں، میں پہلے سا، آئی واز دا کھوئی ہوئی بھیڑ، آئی واز دا لاسٹ شیپ. کلام جب تک آپ پرسنلائزڈ نہیں کریں گے، کلام اس طرح سے پاورفل کیسے دوسروں کے لیے ہو. کسی پریچر نے یہ کہا تھا کہ آپ کلام سنانے سے پیار کرتے ہیں یا کلام جن کو سنا رہے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں. کئی لوگوں کو کلام سنانے سے بڑا پیار ہوتا ہے، جن کو سنا رہے ہیں ان سے غرض نہیں، بس موقع مل جائے، اپرچونٹی مل جائے، کیونکہ کلام سنانے سے پیار ہے. پر جن کو سنا رہے ہیں ان سے بھی پیار ہے. یسوع مسیح کو جن کو وہ کلام سناتے تھے نا، بڑا پیار تھا. He was full of love and compassion. ٹھیک ہے، سو آگے چلیں گے. کائنڈلی بتائیے گا نیکسٹ کون سا نمبر ہے کوشچن کا؟ 8 ہو گئے ہیں یا 8واں بتانا ہے؟ 7 ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں ایک اور یہ لکھ لیں کہ اس تمثیل میں سے ہمیں دوسروں کے لیے اپلیکیشن کیا ملتی ہے. نمبر 1، میرے لیے اپلیکیشن ذاتی اطلاق کیا ہے، لیکن اس کا عمومی اطلاق کیا ہے، اس کی جو ہے وہ سب کے لیے کیا اپلیکیشن کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کیا باتیں ملتی ہیں. ہاں اطلاق ملتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمپل بات گڈ سمیریٹن، نیک سامری کی تمثیل جو ہے، نیک سامری کی تمثیل پر جب آپ غور کریں تو اس میں لاوی بھی آتا ہے، کاہن بھی آتا ہے، لیکن سامری بھی آتا ہے. لیکن وہ مسافر بیچارہ جو پٹ گیا ہے، جو رابرس نے، جس پر ڈاکو نے اٹیک کیا ہے، اس میں کتنے کردار ہیں اس تمثیل میں. لیکن دوسروں کے لیے کیا ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس بیک گراؤنڈ سے کیسا ہے، میرا ہمسایہ کون ہے، میرا ہر وہ ہمسایہ ہے جو میرے ساتھ ہے، اور میں نے اپنے ہمسائے پہ کیا کرنا ہے، رحم کرنا ہے. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن بہت دفعہ لوگ نیک سامری کی تمثیل کی بڑی غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. اور ایک چرچ فادر ہیں جن کو بہت کرٹیک کا نشانہ چرچ ہسٹری میں بنایا جاتا ہے، انہوں نے اتنی ہائی ایلیگوریکل، یہ ورڈ سے پریشانی، انہوں نے ہائی ایلیگوریکل انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی تھی. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے جو 2 کلاسز ہیں کہ کس چیزوں کو آپ نے ایلیگوریکل کرنا ہے، کس کی لٹرل کرنی ہے. لغوی اور اصطلاحی، اشارتاً علامتاً چیزیں کیسے دیکھنی ہے اور لغتاً چیزیں کیسے دیکھنی. ٹھیک ہے. سو
ایک اور سوال آگے لکھیں, یہ پیریبل بائبل کی کس سچائی کو نمایاں کرتا ہے؟ کون سے ببلیکل ٹروتھ کو نمایاں کرتا ہے؟ یہ پیریبل بائبل کی کس سچائی کو, کس ببلیکل ٹروتھ کو نمایاں کرتا ہے یا واضح کرتا ہے, توضیح کرتا ہے, آشکارا کرتا ہے, روشناس کرتا ہے, ابھارتا ہے, پرومیننٹ کرتا ہے؟ اور لاسٹ کویسچن ہے, پیریبلز کے جب انٹرپریٹ کریں اس میں لاسٹ کویسچن ہے, یہ تمثیل مسیح کی ذات اور مسیح کے کام کے بارے میں مجھے کیا بتاتی ہے؟ کرسٹولوجیکل لینس کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا. یہ جو پیریبل ہے وہ کرائسٹ کے کام اور کرائسٹ کی ذات کے بارے میں مجھے کیا بتاتا ہے؟ کھوئی ہوئی بھیڑ جب چرواہے کو ملی ہے تو اس میں بھیڑ کون ہے؟ چرواہا کون ہے؟ تو کیا یہ جو تمثیل ہے صرف بھیڑ کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے؟ یہ چرواہے کے بارے میں مینلی بتا رہی ہے. بھیڑ کے بارے میں تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کھو گئی تھی, پر چرواہے کے بارے میں وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اس کو ڈھونڈ لیا تھا. دیٹ از کرسٹولوجیکل لینس. وہ اینک پہننی ہے جو کرسٹوسینٹرک انٹرپریٹیشن, جو کرسٹولوجیکل, جس میں کرائسٹ کا کام, ذات ہمیں نظر آئے. تو اگر آپ ٹوٹل کتنے کویسچنز ہو گئے ہیں؟ 10 کویسچنز ہو گئے ہیں. سمپل ہیں, زیادہ نہیں. 10 کویسچنز اگر آپ سمجھ لیں, جب کبھی تمثیل سامنے آئے, پریچنگ آپ نے کرنی ہے, ٹیچنگ آپ نے کرنی ہے, یہ 10 کویسچنز کو پلیز گو تھرو کریں اور تمثیل کو وہی انٹرپریٹیشن دیں جو تمثیل کی انٹرپریٹیشن اوریجنل آتھر کے مائنڈ میں تھی. اچھا مفسر وہ ہوتا ہے جو اوریجنل آتھر, اصل جو آتھر ہے, جس کو پاک روح کی تحریک نے وہ بات لکھوائی ہے, اس وقت اس کے مائنڈ تک پہنچ جائے. یہی اوکھا کام میں, یہی مین کام میں, اور یہی صحیح کام میں. ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی یہی ہے, مین ٹاسک بھی یہی ہے, اور درست ٹاسک بھی یہی ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں.